مرحبا، نعرہ تحقیق، حق جاری، نعرہ غوثیہ، یا غوثیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما بعثت معلما، صدق رسولہ النبی الامی الکریم وخاتم النبیین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ وہ دانائے سبل، ختم الرسل، مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ حلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے۔ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ لیکن رضا نے حتم سہن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اور ہمارا تو یہ عقیدہ ہے جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں عطا کیا ہے کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اور ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہیں، چبن میں رہ کر ہاروں میں پھول زندہ ہیں۔ جشن میلاد منا کر یہ بتا دو زمانے بھر کو، ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کے رسول زندہ ہیں۔ عزیزان محترم، میرے انتہائی قابل سخت احترام میرے بزرگوں، دوستوں، میرے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا صد بار شکر ہے کہ جس نے اس خوبصورت محفل پاک میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمارا یہاں بیٹھنا، ہمارا سننا اور سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمیں سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ مجھے انتہائی خوشی محسوس ہوئی کہ جب محفل میلاد مصطفیٰ کا یہ ماحول دیکھنا نصیب ہوا۔ افراد کی کثرت بہت زیادہ ہوتی ہے، محافلیں کثرت سے ہوتی ہیں، لیکن کچھ محافلیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ نعت سننے کا بھی لطف آتا ہے اور نعت پڑھنے کا بھی لطف آتا ہے، اور کچھ بات سنانے کا بھی لطف آتا ہے اور بات سننے کا بھی لطف آتا ہے۔ جب کچھ لوگ صاحب ذوق لوگ بیٹھے ہوں اور سننے کی جستجو طلب رکھتے ہوں تو ان لوگوں کو بات سنانا بھی ایک اچھی جو ہے وہ دل پسند کی بات ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہماری اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین۔ عزیزان محترم، بس چند لمحوں کے لیے میں آپ کے سامنے محبت رسول کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ جب بھی یہ ماہ مقدس آتا ہے، یہ نور کا مہینہ ربیع النور شریف جسے ہم پکارتے ہیں، یہ ماہ مقدس اہل ایمان کے لیے ایک خوشی کا سماں بن کے آتا ہے۔ جب بھی یہ ماہ مقدس طلوع ہوتا ہے تو اہل ایمان کے دل اپنے نبی کی یاد سے اثر نو مگن ہو جاتے ہیں۔ اہل ایمان کے دل اس طرح اپنے محبوب کی آمد کی خوشی مناتے ہیں کہ جس طرح ایک جو ہے وہ پیاسے کو جس طرح پانی کی تڑپ کر پاتی ہے یا اس کی جستجو تر پاتی ہے، اسی طرح اہل ایمان اپنے محبوب کی یاد میں، ان کی الفت میں، ان کی عقیدت میں اپنے گھروں کو، اپنے محلوں کو، اپنے گلیوں کو سجاتے ہیں اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا سامان مہیا کرتے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اس کائنات کے اندر انسان کو زندگی مل جانا بہت بڑی نعمت ہے، لیکن وہ زندگی بھی کسی کام کی نہیں جو ان کے قدموں پہ قربان نہ ہو۔ وہ زندگی کسی کام کی نہیں کہ جو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پہ ایمان والی زندگی نہ ہو۔ اس لیے یہ زندگیاں انہی کے نام کا صدقہ ہیں، یہ نگاہیں انہی کے نام کا صدقہ ہیں، ہماری گفتار انہی کے نام کا صدقہ ہے، ہماری ہستی انہی کے نام کا تصدق ہے، بلکہ کائنات کے اندر جتنی بھی
جس کو جو رزق اور جو ذرہ ذرہ جیتا ہے وہ نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے اور آپ کے وسیلے سے جیتا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ ماہ مقدس ہمیں اپنے پیارے محبوب ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ہمارا جو ایک کمزور رشتہ ہو جاتا ہے، اس رشتے کو اثر نو اپنے محبوب کے ساتھ مضبوط کرنے کا درس دیتا ہے۔ یہ ماہ مقدس جب آتا ہے تو غلاموں کے دلوں میں پھر سے ایک اپنے محبوب کی تڑپ، ایک لگن، ایک عقیدت، محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور ہم اپنے گلیوں کو، محلوں کو اور حضور کی آمد کا ذکر کر کے اپنے دلوں کو منور کرتے ہیں۔ حضرت حسان نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی۔ آج ہم سرکار کی نعت شریف پڑھتے ہیں تو ہم جو ہے وہ نعت شریف پڑھ کے تو سرکار پہ احسان نہیں کرتے، ہم ان کا ذکر بلند نہیں کرتے، بلکہ میں قرآن پاک کی ایک آیت کا سہارا لیتا چلوں کہ آج تو لوگ زندگیاں اس بات میں صرف کر دیتے ہیں کہ ہمیں کوئی حدیث پاک ایسی مل جائے، قرآن کی کوئی آیت ایسی مل جائے جس کے ترجمے میں ہمیں حضور کی تنقیص نظر آتی ہو، حضور کے ذکر کو کم کرنے کا کوئی ثبوت مل جائے، لیکن زندگیاں انسان صرف کر دے، علم کے انبار لگا دے، جس کے ذکر کو رب بلند کر دے اور یوں فرما دے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب ہم نے تمہارا ذکر بلند کر دیا ہے۔ جس کے ذکر کو رب بلند کر دے اس کے ذکر کو کون کم کر سکتا ہے؟ اس لیے ہم جو اپنے محبوب کا ذکر کرتے ہیں تو ہم ان کے اوپر احسان نہیں کرتے، بلکہ ہم تو اپنی بگڑی بنانے کے لیے، اپنے نام کو چار چاند لگانے کے لیے ان کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ انہی کے ذکر کی برکت ہے نا۔ مجھ جیسا نکما اور کم مائیگی انسان آپ نے کہاں سے مجھے دعوت دی ہے، اور میں آپ کے سامنے آ کے گفتگو کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت کے محبوب کے نگاہ کرم کا صدقہ ہے یا ان کے فیض علم کا صدقہ ہے کہ ہم آپ کے سامنے گفتگو کا اجارہ رکھتے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ساری محبتیں، ساری عقیدتیں، ساری الفتیں ایک طرف، ذات مصطفیٰ کے ساتھ محبت ایک طرف۔ جب یہ محبت ہے تو ہمارا ایمان بھی ہے، ہماری جان بھی ہے، ہمارا سب کچھ ہے۔ بلکہ علامہ اقبال نے تو بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ مغز قرآن جان ایمان روح دین ہست حب رحمت للعالمین، کہ قرآن کا مغز، دین کی جان اور ایمان کی روح جو چیز ہے وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے۔ اگر ان کی محبت نہیں ہے تو پھر دنیا میں رکھا کیا ہے؟ اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہم آج کے اس دور میں، ہم پچھلے کئی سالوں سے ہماری زندگیاں اسی بات میں صرف ہو جاتی ہیں، ہمارے ربیع الاول کے مہینے، ہماری تقریریں اسی بات میں صرف ہو جاتی ہیں کہ ربیع الاول شریف منانا جائز ہے کہ نہیں ہے۔ میں یہ بات ختم کرتا ہوں کہ اپنے محبوب کا ذکر کرنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ مصر جامعہ الازہر کے ایک ڈاکٹر ہیں، پروفیسر ہیں، استاد ہیں وہاں کے، ان کی بات بڑی اچھی لگی مجھے، ڈاکٹر علی محمد جمعہ صاحب۔ وہ فرماتے ہیں کہ ذکر مصطفیٰ کرنے کے لیے اور جشن عید میلاد النبی منانے کے لیے صحیح دلیل کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صحیح دل کی ضرورت ہے۔ اس لیے جس کے سینے میں صحیح دل موجود ہے وہ اپنے محبوب کا ذکر کرنے کے لیے دلیلیں تلاش نہیں کرتا، وہ اس جستجو میں نہیں رہتا کہ ہمیں جو ہے وہ کوئی دلیل کا سہارا لینا پڑے، ہم محتاج بن جائیں کہ اپنے ذکر کا، اپنے محبوب کا ذکر اب کرنا ہے یا اب کرنا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ میلاد شریف کا ماہ مقدس تو ایک بہانہ ہے۔ جو اللہ کے نبی کا سچا عاشق رسول ہوتا ہے اس کے لیے زندگی کا ہر لمحہ میلاد مصطفیٰ ہوتا ہے، سبحان اللہ، اس کی زندگی کا ہر لمحہ محبت مصطفیٰ سے سرشار ہوتا ہے۔ ہاں، یہ جو ماہ مقدس ہے، یہ جو ایام ہے، بس ہماری محبتوں کو تازہ کرنے کے لیے، ہماری عقیدتوں کو ایک نیا رنگ دینے کے لیے، ہماری الفتوں کو جو ہماری کم علمی کی وجہ سے یا ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے جو زنگ لگ جاتا ہے، اس زنگ کو دور کرنے کے لیے یہ ماہ مقدس، یہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایام عطا کیے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میں نے قرآن پاک کی ایک آیت مقدسہ کا چھوٹا سا حصہ سورہ احزاب میں سے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ میرا نبی جو ہے یہ اہل ایمان کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہے۔ میرا محبوب، میرا نبی، یہ اہل ایمان کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے، کتنی خوبصورت آیت مقدسہ ہے۔ النبی اولی بالمؤمنین،
نبی ان کی جانوں سے بھی زیادہ مالک ہے ان کا، یعنی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جان کے ہم اتنے مالک نہیں ہیں جتنے ہمارے کریم آقا ہمارے مالک ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے مالک وہ ہیں، اب ہماری زندگی پہ ہمارا حکم نہیں چلتا، ہماری زندگی پہ ہماری سانسوں پہ ہمارا حکم نہیں چلنا، ہماری مرضی نہیں چلنی، ہماری جستجو نہیں چلنی، ہمارا جو ہے وہ سوچ فکر اس کے اوپر نہیں چلنی۔ ہاں جب اس جان کا مالک ہی مصطفیٰ ہے تو اس کے اوپر حکم بھی اسی کا چلنا ہے، اس کے اوپر اطاعت بھی اسی کی لازم ہے، اس کے اوپر پابندی بھی اسی کی لازم ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، میرا محبوب تو اے اہل ایمان، میرا محبوب تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تم سے قریب ہے اور تمہارا مالک ہے۔ لیکن کن سے کہا ہے؟ جو اہل ایمان ہے۔ سب کو یہ سعادت نصیب نہیں ہے، سب کے بارے میں اللہ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا، سب کو اللہ کے محبوب کا غلام نہیں بنایا، بلکہ غلام وہی ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے اپنے محبوب کے ساتھ ایفائے عہد کرتا ہے، جو وعدہ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت اس انسان کے بارے میں فرماتے ہیں اے میرے محبوب یہ بندہ بھی اب دارہ اسلام میں آ چکا ہے، دارہ ایمان میں آ چکا ہے، اب تیری غلامی میں آ چکا ہے، اب تو اس کا بھی مالک ہے۔ اس لیے میرے دوستوں میرے بھائیوں، میں ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ حضور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میں اپنی بات کی وضاحت کرنے کے لیے بس میں اس حدیث پاک کو آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، جس شخص کے سینے پہ یا جس شخص کے اندر یہ تین خصلتیں پائی جاتی ہیں، یہ تین خوبیاں پائی جاتی ہیں، یہ تین صفتیں پائی جاتی ہیں، اس شخص کو اللہ رب العزت ایمان کی حلاوت عطا کرتا ہے، وہ شخص ایمان کی مٹھاس کو محسوس کر لیتا ہے۔ میرے دوستوں میرے بھائیوں، اب بتاؤ ایمان کوئی مادی چیز ہے جس کو پکڑ کے زبان پہ رکھیں گے تو مٹھاس محسوس ہوگی؟ نہیں۔ کیا ایمان کوئی رس گلہ ہے کہ جس کی مٹھاس زبان پہ رکھنے سے محسوس ہوگی؟ تو ایمان کی مٹھاس سے کیا مطلب ہے؟ میرے دوستوں میرے بھائیوں، آؤ ایمان کی مٹھاس کن کو نصیب ہوتی ہے؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، جس شخص کے اندر یہ تین خصلتیں پائی جاتی ہیں، تین خوبیاں پائی جاتی ہیں، اللہ رب العزت اس شخص کو ایمان کی حلاوت عطا کرتا ہے، ایمان کی مٹھاس کو پا لیتا ہے، وہ ایمان کی شیرینی محسوس کرتا ہے۔ اب اس شخص کی پہلی خصلت کیا ہے؟ فرمایا ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اس شخص کی پہلی خصلت یہ ہے، پہلی خوبی یہ ہے کہ کائنات کی ساری محبتیں ایک طرف، اللہ اس کے رسول کی محبت ایک طرف۔ سبحان اللہ۔ اس کو کائنات کی ساری محبتوں سے بڑھ کر اللہ اس کے رسول سے محبت ہے، یہ اس کی پہلی نشانی ہے۔ تو جس کو اللہ اس کے رسول کی محبت نصیب ہو جاتی ہے، اس شخص وہی شخص محسوس کر سکتا ہے کہ نبی کی آمد کی خوشی کس طرح منانی۔ بھائی جس شخص کے سینے میں محبت مصطفیٰ ہو، مثال کے طور پہ میں کوئی تشبیہ نہیں دے رہا، بس بات آپ کو سمجھانے کے لیے، اس دنیا کے اندر آپ کو بہت سے لوگ اچھے لگتے ہیں، کئی لوگ آپ کی زندگی میں ایسے گزرے ہوں گے، کئی چہرے آپ کی نگاہوں کے سامنے سے ایسے گزرے ہوں گے جن کے حسن نے آپ کو متاثر کیا ہوگا، جن کی گفتگو نے آپ کو متاثر کیا ہوگا، جن کے لب و لہجے نے، انداز گفتار نے آپ کے دل مو لیے ہوں گے، لیکن جب آپ ان کی گفتگو سنتے ہیں، ان کے پاس بیٹھتے ہیں، ان کے حسن کو دیکھتے ہیں، تو آپ کی نگاہیں ورطہ حیرت میں گم ہو جاتی ہیں کہ میرا محبوب کتنا اعلیٰ ہے، میرا محبوب کتنا دل نشیں ہے، میرے محبوب کی گفتگو کے انداز کتنے نرالے ہیں، میرا محبوب چلتا ہے تو کس خوبصورت انداز کے ساتھ چلتا ہے۔ تو میرے دوستوں میرے بھائیوں، گویا کہ جب آپ کی محبت اس شخص کے ساتھ پختہ ہو جاتی ہے تو آپ اس کا چہرہ دیکھ کے اپنے دل میں اس کی تشنگی محسوس کرتے ہیں، اس کے حسن کو محسوس کرتے ہیں، اس کی محبت کو اپنے دل میں تڑپاتے ہیں۔ تو میرے دوستوں میرے بھائیوں، جہاں پہ سارے حسن ختم ہو جاتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے، یہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول ہار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ وہ عظیم ہستی جس کے قدموں پہ ساری دنیا کے حسن قربان ہیں، وہ عظیم ہستی جس کی گفتار کے سامنے سارے بندوں کی گفتار قربان ہو، وہ عظیم ہستی جن کی زلفوں پہ زندگی کی ساری رونقیں قربان ہوں،
وہ عظیم ہستی جن کے لب و لہجے کو اللہ رب العزت خلق عظیم کہے، جن کی چال کو اللہ رب العزت خلق عظیم کہے، اس کریم آقا کی محبت کا انداز کیا ہوگا، ان کے جلووں کا انداز کیا ہوگا۔ جب کسی کی محبت ان کے ساتھ پختہ ہو جاتی ہے تو پھر اس کو کوئی اور محبت دل میں نہیں باتی۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ کائنات کا وہ انسان جس کو اللہ رب العزت ایمان کی حلاوت عطا کرتا ہے، اس شخص کی پہلی نشانی یہ ہے کہ کائنات کی ساری محبتیں ایک طرف، ماں کی محبت ایک طرف، باپ کی محبت ایک طرف، اولاد کی محبت ایک طرف، جان مال عزت آبرو کی محبت ایک طرف، مگر جب نام مصطفیٰ آئے تو ساری محبتیں قربان ہیں، محبت مصطفیٰ ان سے اعلیٰ ہے۔ یہ محبتوں کا ایمان، یہ معیار یہ ہے۔ ہاں اب ہم میں سے ہر شخص سوچے، کیا مجھے یہ سعادت نصیب ہے؟ کیا مجھے یہ مٹھاس نصیب ہے؟ کیا مجھے یہ شرینی نصیب ہے کہ ساری محبتیں ایک طرف ہوں، محبت مصطفیٰ ایک طرف ہو؟ تو اللہ رب العزت وہی شخص ایمان کی مٹھاس کو، ایمان کی حلاوت کو محسوس کر سکتا ہے جس کو یہ حسلت حاصل ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کی دوسری نشانی یہ ہے، دوسری نشانی یہ ہے، ہماری یہ جو آج کی محفل ہے، ہم کوئی آپس میں رشتہ دار، ہمارا کوئی آپس میں کاروبار ہے، ہمارا کوئی آپس میں لین دین ہے، ہم کو جو ہے وہ کسی دنیاوی غرض کی خاطر یہاں جمع ہوئے ہیں، یا آپ نے مجھے دعوت دی ہے تو کوئی آپ کا میرے ساتھ ذاتی معاملہ ہے؟ بھئی ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کی دوسری حسلت یہ ہے کہ وہ کسی سے محبت کرتا ہے تو صرف اللہ کے لیے کرتا ہے، خدا اس کے رسول کے لیے کرتا ہے۔ تو آج ہماری یہ محفل بھی صرف انہی کے نام کا صدقہ ہے، انہی کی محبت کی خاطر ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت اس محبت کے تصدق سے، اس کے صدقے سے ہماری محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، جان محترم، تو یہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے جو یہ خوبصورت ہمیں تحفہ عطا فرمایا کہ وہ شخص ایمان کی حلاوت کو محسوس کر لیتا ہے، جس شخص کے سینے کے اندر یہ تین حسلتیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی حسلت میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ کائنات کی ساری محبتیں ایک طرف ہوں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ایک طرف ہو۔ اور دوسری حسلت یہ ہے کہ وہ شخص اگر کسی سے محبت رکھتا ہے تو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے رکھتا ہے۔ اور تیسری حسلت دیکھیں، اتنی خوبصورت حسلت ہے، کوئی شخص کتنا مجبور ہو، کتنا غریبی میں کھویا ہو، ہاں جو صاحب ایمان شخص ہوتا ہے، جو نبی کا سچا عاشق ہوتا ہے، وہ اپنی جان تو قربان کر دیتا ہے لیکن کبھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس بندے کی تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ شخص ایمان قبول کرنے کے بعد کفر میں جانا اس طرح ناپسند کرے جس طرح کوئی شخص آگ میں جانا ناپسند کرتا ہے۔ جس طرح کوئی شخص آگ میں جانا ناپسند کرتا ہے، اسی طرح وہ شخص کفر میں لوٹنا ناپسند کرے جس طرح کوئی شخص آگ میں جانا ناپسند کرتا ہے۔ کوئی کتنی مصیبتیں آ جائیں، کتنے ڈالر مل جائیں، کتنی دولتوں کے انبار مل جائیں، جو اللہ کے نبی کا سچا غلام ہوتا ہے وہ اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتا، وہ کبھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتا۔ ہماری بدعمالیاں ایک طرف، ہم تو ہیں گناہ گار، نہ ہماری زبانیں اس قابل ہیں، نہ ہمارے جو ہے وہ کردار اس قابل ہیں، نہ ہماری زندگیاں اس قابل ہیں کہ ہم ان کی جو ہے وہ پاک نام کا ذکر اپنے زبانوں سے کر سکیں، لیکن ہم تو ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے ذکر کے صدقے سے اللہ رب العزت ہم پہ رحم فرمائے۔ اللہ ہماری زندگیوں کو ان کے ذکر کے صدقے سے ان کی روشنی عطا فرمائے، رونقیں عطا فرمائے، اس لیے کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، وہی پھول ہار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ ہمیں تو ہمارے بزرگوں نے تنہا نہیں چھوڑا ہے، ہمیں تو ایسا عقیدہ عطا کیا ہے جو عقیدہ کسی اور کے پاس موجود نہیں ہے۔ ہمیں تو یہی عقیدہ سیدی اعلیٰ حضرت نے دیا ہے کہ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی
پر نہ بدلے نہ بدلا ہمارا نبی، حلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اور ہم کیوں نہ میلاد شریف کی یہ خوشیاں منائیں کہ سیدی اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہ تحفہ دیا ہے کہ غم زدوں کو رضا مژدہ دیجیے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ میرے عزیز دوستو، میں نے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت مقدسہ کا ایک مختصر سا حصہ آپ کے سامنے پیش کیا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرا محبوب اہل ایمان کی جانوں سے بھی زیادہ ان کا مالک ہے، میرا محبوب ان کی جانوں کے زیادہ قریب ہے، ان کا محتار ہے۔ اب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری مثال اور لوگوں کی مثال اس انسان کی طرح ہے کہ جس شخص نے آگ جلائی اور اس آگ نے خوب اپنا جو ہے وہ جوبن پکڑا، خوب بڑکی، اور پھر پروانے اس آگ کو دیکھ کر اس میں کودنے لگے، کیڑے کودنے لگے، اور وہ شخص کیڑوں کو نکالتا ہے، پکڑ پکڑ کے کھینچتا ہے کہ ان کو آگ نہ جلائے۔ فرمایا میری مثال بھی اس شخص کی طرح ہے، تم جہنم میں جانا چاہتے ہو، میں تمہیں پکڑ کے کھینچ لیتا ہوں، سبحان اللہ، میں تمہیں پکڑ کمر سے پکڑ کے، یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، میں تمہیں کمر سے پکڑ کے کھینچ لیتا ہوں۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا كُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ فَأَنْقَذَكُمْ، تم تو جہنم کے دانے پہ کھڑے تھے، میرے محبوب نے تمہیں پکڑ کے کھینچ لیا۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہم اس اپنے محبوب کے گیت کیوں نہ گائیں، ان کی نعتیں کیوں نہ گنگنائیں، ان کے ذکر سے اپنے دلوں کو شاد کیوں نہ کریں، ان کے نام سے اپنے گھروں کو کیوں پذیرائی عطا نہ کریں کہ جن کے ذکر کے صدقے سے اللہ رب العزت نے یہ جہان بنایا، جن کے ذکر کے صدقے سے سب کو عزت نصیب ہوتی ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، آخری حدیث پاک آپ کے سامنے بس پیش کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک بڑے پیارے صحابی حضرت عبد الرحمن بن براد اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کے لیے پانی منگوایا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وضو فرمایا تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو کا جو پانی تھا، جو استعمال شدہ پانی تھا، وہ نیچے گرنے لگا۔ تو ہم جو اصحاب اللہ کے نبی کے پاس موجود تھے، ہم لوگوں نے وہ نیچے گرنے والا پانی نیچے نہ گرنے دیا، بلکہ اس پانی کو اپنے ہاتھوں پہ لیا اور اپنے چہروں پہ ملنا۔ سبحان اللہ۔ اب مجھے یہ بتائیں، یہ کیا اللہ کے محبوب نے ان کو حکم دیا تھا کہ یہ کام کرنا ہے، یا قرآن کی کسی آیت میں یہ بات موجود ہے کہ میرا محبوب جب وضو فرمائے تو اس کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دینا؟ کس بات نے ان کو مجبور کیا تھا کہ اللہ کے نبی کے ہاتھوں سے مس ہونے والا پانی زمین پہ گرنا نہیں چاہیے؟ خود اصحاب رسول سے اللہ کے نبی نے استفسار فرمایا، اے میرے صحابہ بتاؤ تمہیں کس بات نے مجبور کیا ہے یہ عمل کرنے پر کہ تم میرے وضو کا استعمال شدہ پانی نیچے نہیں گرنے دیتے؟ ان اللہ کے نبی کے غلاموں نے اپنے عشق کا اظہار کیا، عقیدت کا اظہار کیا، اور اللہ کے نبی کی بارگاہ میں گویا ہوئے، یا رسول اللہ فقط اور فقط آپ کی محبت میں ایسا کیا، سبحان اللہ، بس آپ کی محبت میں ایسا کیا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اصحاب رسول کی اس محبت کو اور والہانہ عقیدت کو دیکھا، میرے کریم آقا نے اسی وقت فوراً ان کی تربیت فرمائی اور فوراً ان کے لیے ایک علم و حکمت کا خزانہ کھول دیا۔ ارشاد فرمایا، تم چاہتے ہو تم نے یہ عمل محبت رسول میں کیا ہے، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں کہ جو عمل تم کرو تو اللہ اس کا رسول تم سے محبت کرنے لگ جائے، سبحان اللہ، اللہ اس کا رسول پھر تمہیں اپنا محبوب بنا لیں۔ اللہ کے محبوب کے غلاموں نے عرض کیا، رسول اللہ کیوں نہیں ہمیں وہ عمل بتائیں۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک ہے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں وہ عمل بتاتا ہوں، جب وہ یہ عمل تم کرو گے تو پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، اس کا رسول بھی تم سے محبت کرے گا۔ اب وہ عمل کون سا ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلا عمل ہے کہ جب بھی بات کرو تو سچ بولا کرو، جب بات کرو تو سچ بولا کرو، تمہاری گفتار سچی ہو، تمہاری بات سچی ہو۔ اہل ایمان کی نشانی ہی یہ ہے، وہ تن کا بھی سچا ہوتا ہے، من کا بھی سچا ہوتا ہے۔ ہمیں اللہ رب العزت نے حکم دیا نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین،
اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہا کرو اور اچھے سچے لوگوں کی صحبت اختیار کر لو، سچے لوگوں کی صحبت اختیار کر لو۔ یا رب العالمین، یہ ایک عجیب بات ہے، ایمان بھی آ جائے، انسان کے پاس تقوی بھی آ جائے، تو پھر اس کے باوجود بھی سچے لوگوں کی صحبت۔ تو اس کے آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے، اللہ کے نیک بندوں نے لکھا ہے کہ ایمان آنے کے بعد، تقوی آنے کے بعد ان کے کھو جانے کا خطرہ موجود ہے، لیکن جس کو اللہ کے نیک بندوں کی صحبت نصیب ہو جاتی ہے اس کا ایمان بھی محفوظ رہتا ہے، اس کا تقوی بھی محفوظ رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت کے محبوب نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں کہ جو تم عمل کرو تو اللہ بھی تم سے محبت کرے، اس کا رسول بھی تم سے محبت کرے۔ اور اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی گفتگو کرو تو سچ بولو، تمہاری گفتار سچی ہونی چاہیے، تمہاری بات سچی ہونی چاہیے، تمہارا وعدہ سچا ہونا چاہیے، تمہاری گفتگو حق پہ ہونی چاہیے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے دوسری بات ارشاد فرمایا دوسری بات یہ یاد رکھو کہ جب بھی تمہارے پاس ایمانت رکھی جائے تو حفاظت کے ساتھ وہ ایمانت اس کے مالک کو لوٹا دو۔ اب ہم ایمانتیں کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی پیسے رکھے گا تو یہ ایمانت ہے، ہمارے پاس کوئی پیسے رکھے گا وہ اس کو واپس لوٹانے ہیں، یہ ایمانت ہے۔ بھئی یہ ایمانت دنیا کی ہے، لیکن ایک ایمانت اس جہاں کی بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ زندگی دی ہے تو یہ اس کی امانت ہے، اس نے ہمیں یہ جسم دیا ہے تو اس کی امانت ہے، اس نے ہمیں یہ خوبصورت سانسیں عطا کی ہیں تو اس کی امانت ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، بندہ مومن کی نشانی یہ ہے، اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے غلام تو یہ عمل کر، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، اس کا رسول بھی تم سے محبت کرے گا۔ اور وہ نشانی کیا ہے؟ بتایا جب تمہارے پاس ایمانت رکھی جائے تو حفاظت کے ساتھ وہ ایمانت اس کے مالک کو واپس کر دے۔ تیسری بات بڑی خوبصورت ہے، آج کی اس محفل میلاد مصطفیٰ کا پیغام بھی ہے اور اس ماہ مقدس کا تبرک بھی ہے۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا تیسری بات یہ ہے، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ، اپنے ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک کیا، اپنے ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک کیا کر، اس کے دکھ درد کا مداوع کیا کر۔ میں یہ کہتا ہوں اگر کوئی شخص کتنا ہی بڑا متقی کیوں نہ ہو، نمازی کیوں نہ ہو، قرآن کی تلاوت کرنے والا کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ شخص کسی کا دکھڑا سن کے وہ اس قابل ہو بھی کہ وہ اس کی داد رسی کر سکے لیکن تب بھی اس کی داد رسی نہ کرے تو وہ انسان کہلانے کا لائق نہیں ہے، وہ نیک کہلانے کا لائق نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، کوشش کیا کریں ہم اپنے ہمسایوں کے ساتھ، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، ہماری جو عنایات ہوتی ہیں، ہماری جو کرم نوازیاں ہوتی ہیں، ہمارے جو صدقات ہوتے ہیں، ہمارے جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے انداز ہوتے ہیں، ہم جو ہے وہ مال وہاں خرچ کریں گے جہاں ہمیں جو ہے وہ پروٹوکول دیا جائے گا، جہاں ہمارا دکھاوا رکھا جائے گا، یا ہم محلے کے کسی دوسرے کونے میں جا کے ہمارا نام ہو جائے تو وہاں جا کے مال خرچ کرے۔ نہیں میرے بھائیوں، لازمی نہیں کوئی دستے طلب تمہارے سامنے پھیلائے۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سفید پوش ہوتے ہیں، مانگنا گوارا نہیں کرتے، لیکن اللہ رب العزت کے محبوب کے وہ سچے غلام خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ اپنے بھائیوں کی، سگے بھائیوں کی داد رسی کیا کرو، خبر رسانی رکھا کرو، یہ کس حال میں ہے۔ اتنا سوچا کرو اگر آپ کی انکم منتھلی 50,000 ہے تو یہ سوچو میرا بھائی 10,000 کماتا ہے، اس کا گزارا کیسے ہوتا ہے۔ آپ مہینے کا 1,00,000 کماتے ہیں تو یہ بھی سوچا کرو میرا بھائی تو 15,000 کماتا ہے، میں اس کو پوچھوں تو صحیح وہ کس طرح گزر بسر کرتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ، اپنے ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک کیا کر، یہ بھی ایمان کی نشانی ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اللہ رب العزت ہمیں اس ماہ مقدس میں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم محبت رسول کے ساتھ ساتھ جو محبت مصطفیٰ کے تقاضے ہیں ہم ان کو بھی اپنانے کی کوشش کریں، اور ہم اپنے دل و جان کے ساتھ، ایمان کے ساتھ حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا وہ وفائے عہد اس کو پورا کریں، اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی بتائی ہوئی تعلیمات کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو بھی سنواریں اور آخرت کو بھی سنواریں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی جو اطاعت ہے وہ ہم پر واجب ہے، اور قرآن پاک نے ہمیں ایک ہی اصول عطا کیا ہے کہ زندگی گزارنے کا فقط ایک ہی اصول ہے، اور وہ اصول یہ ہے کہ وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ
وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، میرا محبوب جو کچھ تمہیں عطا کرے جولی پھیلا کے لے لیا کرو، اور جس چیز سے تمہیں منع کرے اس سے باز آ جایا کرو۔ ہمارے کریم آقا نے ہمیں سچ دیا ہے، ہمارے کریم آقا نے ہمیں نمازیں دی ہیں، ہمارے کریم آقا نے ہمیں قرآن دیا ہے، روزہ دیا ہے، حج زکوٰۃ دی ہے، حسن سلوک دیا ہے، ہمیں صدقہ خیرات کرنے کے طریقے سکھائے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی نے ہمیں عطا کی ہیں، اور ہمارے نبی نے ہمیں جھوٹ سے منع کیا ہے، بد عملیوں سے منع کیا ہے، گناہوں سے منع کیا ہے۔ بس ہم نے یہی کرنا ہے کہ جہاں محبوب راضی ہے اس کی رضا میں راضی رہنا ہے، اور جہاں محبوب ناراض ہے ہم نے ان کاموں سے بچنا ہے۔ اللہ رب العزت ہماری اس کاوش کو، ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، زندگی اس طرح گزاریں کہ وہ عرش کے چراغ ہیں، میں ان کے قدموں کی دھول ہوں، میں زندگی گواہ رہنا میں عاشق رسول ہوں۔ یہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے، وما علیہ